دوستو ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں آخر تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو تم اتنا پچھتا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بہت برا ایک کام کر بیٹھا ہوں اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، پتہ نہیں اب مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو پورا واقعہ سنایا جائے، السلام علیکم، تو بڑھتے ہیں جناب واقعے کی طرف۔ اسلام نے انسان کو بہت ساری چھوٹ دے رکھی ہیں، لیکن بعض علماء کرام بہت ماشاءاللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے بنتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان لوگوں پر بناؤں گا، یہ جو کم پڑھے زیادہ ہوشیار ملا بنتے ہیں پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہیں کچھ لوگ، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا ان ملوں پر بنانے کی کہ بھائی اتنا بھی اسلام کو اپنے باپ کا مت سمجھو کہ جس بات پر دل چاہے آپ لوگ فتویٰ جڑ دیں، یہ ہے سچ تو یہ ہے جھوٹ۔ ہر انسان اتنا جاہل نہیں ہوتا، کچھ پڑھے لکھے لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ تو جناب ہر انسان کو تم لوگوں نے جاہل سمجھ رکھا ہے، تو مولوی صاحب میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا ہر بندہ جاہل نہیں ہوتا، ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل لیکن ہر بندہ نہیں ہوتا۔ تو جناب بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ تو جناب وہ شخص اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے اللہ کے پیارے نبی، میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں آخر تم نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو تم رو رہے ہو اور اتنا پچھتا رہے ہو؟ اور وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بات سن کر اس شخص کو کہنے لگتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، غلطی تو تم نے کر لی ہے لیکن اس کا کفارہ ادا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور وہ شخص کہنے لگتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے کون سا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک غلام کو آزاد کروا دو اور اللہ پاک تمہارا یہ والا جو گناہ ہے تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور وہ شخص کہنے لگتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، میں تو خود ایک غریب اور غلام تھا، مجھے تو خود کسی نے آزاد کروایا ہے، تو میں کیسے کسی غلام کو آزاد کروا سکوں؟ مجھے کوئی اور طریقہ بتایا جائے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ 2 ماہ کے اکٹھے روزے رکھو، 60 روزے ایک ساتھ رکھو، اگر تم نے ان کے دوران ایک روزہ بھی چھوڑا کسی دوران بھی تو تمہیں پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی جی، میں نے تو پہلا روزہ رکھا ہے تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ میں روزے رکھ سکوں، میں نے تو پہلا روزہ رکھا ہے تو یہ کام کر بیٹھا ہوں، یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، تو آپ 60 کہہ رہے ہیں میں کیسے رکھوں گا؟ یا اللہ کے نبی جی مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں، اس سے بھی آسان طریقہ ہو۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ پھر 60 یتیم مسکین بچوں کو یا لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ اور وہ شخص اس سے بھی کہتا ہے کہ پیارے نبی جی، اے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکوں، میں تو خود کبھی صبح میں کھاتا ہوں، اگر صبح میں کھا لوں تو رات کو نہیں ملتی، اگر رات میں کھا لوں تو پھر اللہ کے نبی جی مجھے صبح میں ناشتہ نہیں ملتا، میں تو خود اس قابل ہوں کہ ایک ٹائم کی کھاتا ہوں ایک ٹائم کی نہیں کھاتا، تو میں 60 یتیم مسکین بچوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کھڑے ہو کر، اور اس شخص کی یہ بات سن کر ہنسنے لگ گئے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو کہنے لگے کہ یار اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
ہے، اس نے اپنا کفارہ ادا کرنا ہے تو جتنی ہو سکے اس کی ہیلپ کرو۔ اور سارے صحابہ اکرام اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات مانتے ہوئے اس شخص کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کوئی کھجور دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، اور کافی سارا مال جو جمع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دو، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں۔ اور وہ شخص کہنے لگتا ہے اے اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں تو اپنے علاقے میں سب سے غریب اور مسکین بندہ میں ہی پایا جاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور خوش ہو ہنسنے لگ جاتے ہیں سارے صحابہ کرام بھی اس شخص کی یہ بات سن کر، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے علاقے میں، تمہاری بستی میں سب سے زیادہ تم ہی غریب ہو، تم سے غریب کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ مال لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں میں کھاؤ اور پیو، اور تمہاری بیوی جو ہے تم پر حلال ہو جائے گی۔ تو جناب اسلام نے انسان کو بہت ساری چھوٹیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے عالم صاحب جو ہیں کچھ، وہ بہت جناب دانشور بنتے ہیں اور بہت پڑھے لکھے اپنے آپ کو جناب سمجھتے ہیں، ٹی وی پر آ کر، میڈیا پر آ کر پاؤں جوڑ کے جناب بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان مولویوں پر بناؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پیارا سا ایک کمنٹ کیجئے گا، اور اپنے بھائی منور اسلامک ٹی وی کو اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔